پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب بہت ہی نوری اور نورانی تذکرہ ہو رہا ہے حضرت ام المومنین کا، خاندان کا ذکر ہوا۔ آپ کا بچپن، آپ کا ابتدائی زمانہ، آپ کی تعلیم و تربیت کس طرح ابتدائی دور ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سر، سب سے پہلے تو ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اور نبی علیہ السلام نے کسی بھی زوجہ سے نکاح اس وقت تک نہیں کیا جب تک اللہ کریم نے حکم نہیں فرمایا۔ سبحان اللہ نے خود جن کو منتخب کر کے اپنے حبیب کے نکاح میں دیا اور عقد میں دیا، تو رب ہی جانتا ہے کہ ان کے تقوی کا، زہد کا، عبادت کا، صداقت کا، ان کی وفاؤں کا، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی وارفتگی کا عالم کیا ہوگا۔ اور خود قرآن جب ان کے مقام کو بیان کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے یا نساء النبی، اے نبی کی بیبیوں، یعنی رب خود جن بیبیوں کی نسبت اپنے محبوب کی طرف فرما رہا ہے، لستن کا احد من النساء، کائنات انسانیت کی کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہو سکتی۔ اور پھر ان کا سٹیٹس بیان کیا تو فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ جب تک وہ اپنے گھر میں ہیں فقط وہ اپنے باپ کی بیٹی ہیں، جب وہ اپنی دہلیز سے نکل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ کی زینت بنتی ہیں تو اب ان کا مقام یہ ہے کہ وہ قیامت تک کائنات انسانیت کے مومنوں کی مائیں قرار پاتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوبہ محبوب رب کائنات ہیں، حبیبہ حبیب رب کائنات ہیں، محدثہ ہیں، مفسرہ ہیں، فقیہ ہیں، عفیفہ ہیں، اور اللہ کریم نے یہ اعزاز آپ کو عطا کیا کہ آپ کا جو بچپن ہے وہ ایک سعادتوں برے لمحات کے اندر گزرا۔ ایک طرف گود میسر آئی ہے علم و حکمت کی گود اور فضل و شرف کی گود، یعنی صدیق اکبر کی گود، اور دوسری طرف آغوش میسر آئی ہے اس ماں کی کہ جن کے جمال صورت اور حسن سیرت کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جنتی حوروں کی مثل دیکھنی ہو تو حضرت ام رومان کو دیکھو۔ یہ دو نسبتیں آپ کو حاصل تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر آپ کو وہ آغوش میسر آئی جو نبی علیہ السلام کے رازدار کی گود ہے، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار نبوت کے واقف کی گود ہے، اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس کی گود ہے۔ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب قبلہ نے فرمایا کہ جن کا پورا خاندان، جن پر نبی علیہ السلام کو اتنا اعتماد تھا کہ یہ اپنی جان دے سکتے ہیں، غداری نہیں کر سکتے، اس میں بڑی تفصیلی گفتگو آپ نے فرمائی۔ ایک جملہ صرف میں ایڈ کرنا چاہوں گا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان پر پڑنے والا وہ تمانچہ جس سے آپ کا کان زخمی ہوا، بالی نیچے گر گئی، اس کے باوجود آپ نے نہیں بتایا کہ نبی علیہ السلام کہاں ہے۔ یہ پورا خاندان وفاؤں کی ایک داستان رقم کر رہا تھا۔ میں بالخصوص سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس کردار کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا وہ ان کی نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت، عقیدت اور وارفتگی کا وہ عالم جو اپنی مثال آپ ہے۔ آپ ایک جملہ ارشاد فرماتی ہیں پورے مکے میں ہمارا گھر تھا جہاں حضور دن میں 2 مرتبہ آیا کرتے تھے، حضور صبح بھی تشریف لاتے، شام بھی تشریف لاتے، یہ واحد ہمارا گھر تھا۔ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کا یہ عالم ہے۔ فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے ہیں تو میں نبی علیہ السلام کی معیت و رفاقت میں ہوں، تو میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ہجون پر روتا ہوا دیکھا۔ فرماتی ہیں وجہ مجھے نہیں پتا تھی، لیکن جب میں نے سرکار کو روتا ہوا دیکھا تو سبب جانے بغیر میں رونے لگ گئی کہ حضور کا رونا مجھ سے گوارا نہ ہوا۔ اور دوسرا موقع آپ فرماتی ہیں کہ 2 یا 3 دن کے نبی علیہ السلام فاقے سے تھے، جو فقر اختیاری آپ نے خود جس فقر کو اختیار کیا، تو فرماتی ہیں باوجود اس کے کہ میں خود بھوک سے تھی لیکن نبی علیہ السلام کی بھوک مجھ سے برداشت نہیں ہوئی اور میں رونے لگ گئی، اور میں نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اپنے رب سے رزق مانگیے، اپنے رب سے کھانا طلب کیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرے رب نے مجھے یہ اختیار دیا ہے، میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے، لیکن میں نے خود دنیاوی آسائشوں پر اخروی نعمتوں کو ترجیح دی ہے۔ اور یہی سیدہ عائشہ پاک جب نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی محبت کو لفظوں کا روپ دیتی ہیں تو آپ فرماتی ہیں فَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرٍ أَوْصَافَ خَدِّهِ، اگر اہل مصر نبی علیہ السلام کے رخساروں کے اوصاف سن لے کہ حضور کے رخسار کیسے تھے، لَمَا بَذَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ مِن نَقَدٍ، وہ مصر کے بازار میں پھر اتنا بھاؤ نہ لگاتے اگر حضور کے رخساروں کو دیکھ لیتے۔ لَوَاهِيُ زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَا جَبِينَهُ لَأَثَرْنَا بِالْقَتْلِ الْقُلُوبِ عَلَى الْأَيْدِي، فرمایا اگر حضرت زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں نبی علیہ السلام کا چہرہ نہیں جبین اور پیشانی دیکھ لیتی
تو وہ اپنی انگلیوں کی بجائے حضور کا میرے محبوب کے رخسار اور جبین دیکھ کر انگلیوں کے بجائے اپنے دلوں کو کاٹ دیتی۔ ایسا حسن اللہ نے بشارت صاحب یہاں بنتا ہے حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہ اسی شعر کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا۔ پھر آپ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارا سورج ہے اور ایک اس دنیا کا سورج ہے۔ وشمسی خیر من شمس السماء، جو میرا سورج ہے وہ آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ وَإِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ، کیونکہ جو دنیا کا سورج ہے یہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ وَشَمْسِ طَالِعٌ بَعْدَ الْعِشَاء، جو میرا سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ محبت، پھر آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کس قدر محبت فرماتے ہیں کہ آپ کے ایک فارسی پڑوسی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک فارسی پڑوسی تھے، وہ کھانا بڑا اچھا بناتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ حضور دعوت ہے، آپ تشریف لائیں۔ آقا کریم نے فرمایا یہ بھی ساتھ آئیں گی؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے آپ نے فرمایا، وہ خاموش ہو گئے، آپ نے دعوت کو قبول نہیں فرمایا۔ دوسری مرتبہ پھر انہوں نے دعوت دی، پھر سرکار نے پوچھا عائشہ ساتھ آئیں گی؟ تو وہ خاموش ہو گئے، آپ نے دعوت قبول نہیں کی۔ تیسری مرتبہ جب انہوں نے دعوت دی، آپ نے پھر فرمایا کہ کیا عائشہ ساتھ ہوں گی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہاں جی ساتھ ہوں گی۔ تو نبی علیہ السلام نے تب ان کی دعوت کو قبول کیا۔ اور یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ جبریل ہے، یہ تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ عرض کرتی ہیں حضور ان کو میری طرف سے سلام کہیں، میں انہیں دیکھ نہیں رہی اس لیے کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ میں نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ناظرین کرام، ہمیں ایک مختصر وقفہ لینا ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ یہ خوبصورت ذکر پاک اسی طرح جاری رہے گا۔